جب قرآن پاک پہ پابندی لگی 1973 روس میں کمیونزم کا طوطا بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ہمارے ایک دوست ماسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، ایک دو مساجد کو سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے، صرف 2 ہی مسجد اس شہر میں بچے ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے مساجد کا پتہ بتا دیں، میں وہیں چلا جاتا ہوں جمعہ ادا کرنے۔ پتہ لے کر میں مسجد تک پہنچا تو مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ہی ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ دروازہ کھول دو، مسجد کا مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوششیں کرنے لگا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جوان سب مسجد کے دروازے پہ جمع ہوئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی، لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر میں نے جمعہ تو ادا نہیں کیا کیونکہ اکیلا ہی تھا، بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ میں نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی نیا کام متعارف کروایا۔ مسجد سے نکلا ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیں۔ اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ گیا تو گھر میں طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پہ یہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی ہاں بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن کا چھوٹا نسخہ نکالا اور کہا کہ یہ پڑھ کر سناؤ۔ جب بچے نے قرآن کو دیکھا اور مجھے دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا اور ماں باپ کو دیکھ کر دروازے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، میں نے سوچا کہ اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کیونکہ اس کو قرآن پڑھنا آتا تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو، قرآن کی ایک آیت پڑھی تو وہ فر بولنے لگا۔ بنا قرآن کو دیکھے ہی مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن کو دیکھے بنا ہی پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے والدین سے کہا کہ حضرات یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا حضرت معاملہ کچھ یوں ہے کہ روس کی حکومت نے جب قرآن پاک پر پابندی عائد کی تو جن لوگوں کے پاس قرآن مجید موجود تھے وہ سب ان کے گھر سے روسی آرمی اٹھا لے گئی اور کسی نامعلوم مقام پر ان تمام نسخوں کو دفنا دیا اور قرآن پاک بنانے والی کمپنیوں کو بھی بند کر دیا۔ تو اس کے بعد روس میں رہنے والے تمام مسلمانوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بظاہر جو ایک کار مکینک ہے یا کوئی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے پر وہ قرآن پاک کا حافظ ہے، اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ وہاں زبانی قرآن بھی حفظ کر لیتا ہے اور مکینک بھی بن جاتا ہے۔ قرآن پاک اس کو دیکھ کر اس لیے نہیں آتا کہ یہ قرآن پاک زبانی تو اس کو یاد ہے پر اس نے کبھی قرآن پاک کا نسخہ نہیں دیکھا۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے، جزاک اللہ۔